ناظرین السلام علیکم، میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ بنارس کی تاریخی گیان واپی مسجد کا تہخانہ 1 فروری سے باقاعدہ پوجا شروع کر دی گئی اور مسجد کے باہر زعفرانی جھنڈوں کے ساتھ ہندوتوا کارکن دھارمک نعرے لگاتے رہے اور انہوں نے مسجد کی دیوار اور گیان واپی مسجد کی بورڈ پر گیان واپی مندر کا پوسٹر بھی لگا دیا۔ اسی اثنا میں مسجد کی انتظامی کمیٹی نے وارانسی کی ضلعی عدالت کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہو گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انتظامی کمیٹی نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے معاملے کو سننے سے انکار کر دیا۔ وارانسی کی ڈسٹرکٹ کورٹ سے مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے والے جج ڈاکٹر اجے کرشنا وشویش نے اپنے ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے یہ فیصلہ سنا کر گویا اپنی قوم سے وفاداری کا ثبوت دے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسجدوں سے متعلق جو بھی آخری فیصلے ہو رہے ہیں، آخری فیصلے سنانے والے ججز اپنے ریٹائرمنٹ سے کچھ گھنٹے پہلے ہی فیصلے سناتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت پر اس قدر تیزی سے عمل آوری ہوئی کہ ساری دنیا دنگ رہ گئی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہندو فریقوں کو 100% یقین تھا کہ یہ وارانسی عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، لہٰذا وہ اس کی تیاری کر چکے تھے۔ وارانسی وزیر اعظم مودی کا انتخابی حلقہ ہے، یہاں سے وہ 2 بار جیت چکے ہیں۔ 22 جنوری کو ایودھیا کی مندر کے افتتاح نے جہاں مسٹر مودی کی امیج کو بلند کیا اور بی جے پی کی الیکشن 2024 میں کامیابی کو یقینی بنا دیا، وہیں وارانسی، بنارس یا کاشی میں گیان واپی مسجد میں پوجا کے آغاز نے الیکشن 2029 کے لیے انتخابی مہم کی ابھی سے بنیاد رکھ دی ہے۔ گیان واپی مسجد کا تنازع انگریزوں کا پیدا کردہ ہے، جنہوں نے ایک طرف ہندوؤں کو یقین دلایا کہ یہ مسجد اورنگزیب نے کاشی وشوناتھ مندر کو ڈھا کر تعمیر کی ہے، تو دوسری طرف انہوں نے اس دور میں بیرونی ممالک سے آنے والے سیاحوں کو غلط تاریخ لکھوائی۔ چنانچہ کئی انگریزی تاریخی کتابوں میں جب کبھی عالمگیر مسجد وارانسی کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی یہ صراحت کی جاتی ہے کہ یہ مسجد مندر ڈھا کر اورنگزیب سے نے تعمیر کروائی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب سے 200 سال پہلے تک بھی شہنشاہ ہمایوں کے دور میں یہ مسجد موجود تھی۔ یہاں جمعہ کے خطبے میں اکبر اعظم کا نام لیا جاتا تھا، تب اس دور کے علماء کرام نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا کہ جس شہنشاہ نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا، کیا اس کا نام خطبے میں کیسے لیا جاتا ہے؟ شاہ جہاں نے اس مسجد کے احاطے میں مدرسہ ایوان شریعت قائم کیا تھا، جہاں 1971 عیسوی تک درس نظامی دیا جاتا رہا۔ گیان واپی مسجد کا نام گیان واپی اس لیے ہوا کہ واپی کنویں کو کہتے ہیں اور اسے پاٹ کر بدھ مذہب کے پیرووں نے خانقاہ بنائی تھی اور یہاں عبادت کرتے تھے، چنانچہ اس کا نام گیان واپی ہو گیا۔ وارانسی میں بدھسٹوں نے سب سے زیادہ ہندو مذہب کو نقصان پہنچایا اور ان کے سینکڑوں مندروں کو توڑا۔ کئی ہندو مورخین نے دیانتداری کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اتنے مندر نہیں توڑے جتنے بدھسٹوں نے توڑے ہیں۔ بابو سری کرشن ورما جو ایک مورخ تھے، انہوں نے مرقع بنارس میں چونکا دینے والے انکشافات کیے کہ کاشی کی مندر میں نذرانے، چڑھاوے اور قیمتی زیورات کی ہوس اور لالچ میں کئی ہندو راجاؤں نے مندروں کو لوٹا اور انہیں مسمار کیا۔ خود راجہ ہریش نے بھی مندروں کو لوٹا اور توڑا ہے۔ انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے 1785 عیسوی میں نواب ابراہیم علی خان کو بنارس کا گورنر مقرر کیا تھا اور ان کی بیوی کو ترغیب دی تھی کہ وہ مسجد کے احاطے میں نئی مندر تعمیر کرے۔ انہوں نے مسجد کے جنوب میں مندر کی بنیاد رکھی، جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بنیاد اور دیوار ثابت ہوئی۔ گیان واپی مسجد سے متعلق بھی وہی فیصلے ہوں گے جو بابری مسجد سے متعلق ہوئے ہیں، اور اس کے بعد متھرا کی شاہی عیدگاہ جامع مسجد پر بھی نظر ہے۔ یہی نہیں بلکہ تاج محل کو تیجو محلہ مندر ثابت کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ قطب مینار اور مسجد قوت اسلام بھی نشانے پر ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے 30,000 مندروں کو توڑا، مگر وہ صرف 3 مندر کی بازیابی چاہتے ہیں۔ حالات سے لگتا نہیں کہ یہ معاملہ ختم ہوگا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ اب مدارس پر کل ہند سطح پر پابندی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ قانون سازی کی تیاری ہو رہی ہے۔
مسلم مینجمنٹ کے اسکولز بھی وہی نصاب پڑھائیں گے جو مرکزی حکومت نے منظور کی ہے۔ تاریخ تو پہلے ہی غلط ثابت کر دی گئی ہے۔ آنے والے برسوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح اسپین سے مسلمانوں کو صفایا کیا گیا، ہندوستان میں اس کی تاریخ دہرائی جائے، اور اس کا عملی طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ آپسی رساکشی نے اسے کمزور بنا دیا ہے، اور یہی کمزوری مسلم مخالفین کی طاقت ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔